تکمیل ہے، رات دن حاصل ہے مجھ کو قربت آپ قدیر، رات دن حاصل ہے مجھ کو قربت آپ رشید، رات دن حاصل ہے مجھ کو رات دن حاصل ہے مجھ کو قربت فضل ہمیں، چاند سے تمثیل دینا بھی کوئی تمثیل ہے، چاند سے تمثیل دینا بھی کوئی تمثیل ہے، اہل نظارہ سے پوچھو صورت عبد القدیر، اہل نظارہ سے پوچھو صورت عبد الرشید، اہل نظارہ سے پوچھو صورت عبد الرشید، یہ گل خوش رنگ گلبا بامیاں کا فیض ہے، یہ گل خوش رنگ گلبا بامیاں کا فیض ہے، کر گئی ہستی میسر نکہت عبد القدیر، کر گئی ہستی معطر نکہت عبد القدیر، سات پشتوں تک ولایت مستند ہے آپ کی، سات پشتوں تک ولایت مستند ہے آپ کی، سات پشتوں تک ولایت مستند ہے آپ کی، ہے زمانے پر یہ صادق حضرت عبد القدیر، ہے زمانے پر یہ صادق حضرت عبد القدیر، آل گلبا بامیاں ہے راحت عبد القدیر، ولایت مستند ہے حقیقت یہ ہے صادق ہونا ہر رتبے کے لیے، ہر درجے کے لیے، ہر چیز کے لیے سچا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ مومن ہو تو صادق ہو، سچا ہو، ولی ہو تو سچا ہو، نبی ہو تو سچا ہو، اور یہ صدق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ اس نے جس طرح اپنی رحمت کی صفت اپنی ہر صفت پہ چھپا کے رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے اپنی ہر دوستی کے روپ میں، چاہے وہ نبوت ہو یا ولایت ہو یا ایمان ہو، سچائی کو چھپا کے رکھا۔ سب سے پہلے ہمیں صدق کو اپنانا چاہیے، یہ بالکل چپ ہو جائیے، رک جائیے، قدم نہ بڑھائیے، اپنے وجود میں ٹھہر جائیے، اور پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو صادق بنا لیجیے۔ جتنے بھی آپ ترقی چاہتے ہیں، کچھ بھی ہے، سب چھوڑ دیجیے، سب سے پہلے اپنے آپ کو
سچا بنا لیجیے. اور جب آپ سچا بنا لیں گے، وقول مع صادقین بھی سامنے ہے. اور سچا بنتا کیسے آدمی؟ وہ کسی صادق کی صحبت ملے تو صادق ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، اطمینان نہیں دیا ہے. اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، بڑا بے چین دل دیا ہے، بڑا پریشان مستر دیا ہے. اور پھر کہا ہے چین چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو. اگر چین چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو. اللہ نے انسان کو پانی سے بنایا ہے، شکل بھی اسی نے بنائی ہے، لیکن شکل کے لیے اللہ نے نسبت کو وسیلہ رکھا ہے. انسان نجاست کا قطرہ ہے، لیکن شکل کے لیے ماں اور باپ کا محتاج ہے. اپنے شجر آدم میں کہیں نہ کہیں رت ملتی ہے. ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اس نے نسبت کو شرط رکھی ہے. اور پھر مرشد کے تصور سے مرید خود مرشد کے تصور میں صورت میں ڈھل جاتا ہے. حضرت کے چہرے پہ دل ہے اور کتنی مشہور بات ہے، تو شادی میں انتر لیں گے کیونکہ حسن زیادہ تھا تو دل بھی زیادہ تھا. جب حسن زیادہ ہوتا ہے تو حجاب زیادہ رکھنا پڑتا ہے، اور ہر حجاب میں ظہور ہوتا ہے. اور کیونکہ خود اللہ کا حسن سب سے زیادہ اللہ کا حسن ہے نا، تو اس نے ظہور بھی فرمایا ہے، لیکن اسی قدر حجابات بھی رکھے. تو حسن کا چہرے کے حسن کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس میں تل ہو. تو شادی عبداللہ کے چہرے پہ تل بہت تھے، حضور عبداللہ کے چہرے پہ نہیں تھے. مگر جب انہوں نے شادی میاں کا تصور کیا اور اتنا کیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ تل ظاہر ہو گیا اور کہا حضرت آپ کے چہرے پہ تل نکلنا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا میں شادی میاں ہو گیا؟ اللہ اکبر. بیٹا تو باپ سے ملتا ہی ہے، لیکن مرید سچا ہو تو وہ بھی مرشد سے ملنے لگتا ہے. کتنے بغلوں میں ہم گئے بڑے صاحب سے ملنے، اور جب دروازے پہ کوئی ملنے آیا تو ہم سمجھے کہ یہی صاحب ہے. پتا چلا وہ ملازم تھا. تو ملازم ایسا تو ہو کہ صاحب لگنے لگے، خلیفہ ایسا تو ہو کہ مرشد لگنے لگے. اللہ اکبر. مرید ایسا تو ہو کہ مرشد لگنے لگے، ملازم ایسا تو ہو کہ صاحب لگنے لگے. بنائی گیا دوسرے. اور یہ تصور سے ہوتا ہے. اور سب کچھ یہ میں سیدھی سادھی بالکل نقد سودا دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا جی، کچھ بھی نہیں ہوتا. مرشد کا تصور ہو. اور ایک ہی چیز، یہ پھول ہے نا، پھول، یہ بیلے کا پھول آج سے 1000 سال پہلے جو پھول تھا اسی شکل سے تھا کہ نہیں تھا؟ یہ جو گلاب کا پھول ہے وہ اسی شکل کا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک باغ میں کتنے پھول ہوتے ہیں. اور ہم زمین سے پوچھیں کہ زمین بتاؤ یہ بیلا کیسے ہو گیا، گلاب کیسے ہو گیا؟ میں تو یہ نہیں جانتی. میں جانتی ہوں کوئی بیج لگا لے، مجھے صرف ایک چیز دے دے، پانی، تو ہر بیج کی حقیقت کو میں ظاہر کر دیتی ہوں. صرف پانی چاہیے. گلاب کو بھی پانی چاہیے اور بیلے کو بھی پانی چاہیے. اور ہمیں آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر چاہیے. اللہ کا ذکر وہ پانی ہے. اللہ اکبر. کہ پھر یہ خانقاہ کی صحبت، یہ وہ زمین ہے کہ تمہیں خود تمہارے رنگ میں کھلا دے گی. تم کو نہیں بننا ہے، تم کو مرشد کا تصور کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور پھر یہ نہیں 3 دفعہ بھی کلمہ نہیں پڑھتے نماز کے بعد مسجد میں مسلمان. کس سے تو بنے گی بات. آج جنرل نماز ہو گئی تو جنت میں چلے جاؤ گے، ایک کوئی درجہ نہیں ملے. دنیا میں مریض ہو کر ٹھیک ہے جی بخشے جاؤ ہو سکتا ہے، لیکن مقام کوئی کچھ نہیں ملتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو مقام ملنا ہے وہ دنیا میں ملے گا. ریٹائرمنٹ کے بعد جس عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں نا اسی کی پینشن ملتی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد جو افسر ڈائریکٹر ریٹائر ہو تو اس کی پینشن ملتی ہے. ڈائریکٹر جنرل ہو تو جو یہاں ختم ہو کے جاتا ہے قطب کی پینشن ملتی ہے. شادی میاں کو قطب کی پینشن مل رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بس اس کا فیضان جاری رہتا ہے، لیکن محنت یہی کرنی ہے. آپ کو قطب کا غوث نہیں بننا، ایمان والا تو بننا ہے کہ نہیں، ایک مومن بننا ہے کہ نہیں، تو یہی محنت کرنی ہوگی. اور اللہ کا ذکر شادی میاں سے کنجی جو بھی سارا کپڑے پہن دیتے
تھے دوپٹی سیاہ ٹوپی پہنتے تھے خواتین بھی یہ نام یاد ہوتا ہے ہمارا ایک صاحب ہے یہ ٹوپی اتنے بڑے بزرگ اور یہ کپڑے کی دوپٹی ٹوپی میرے ساتھ کی ہے تو وہ کالے رنگ کی ٹوپی تھی انہوں نے شادی میں نے بڑھا دی کیسے انہوں نے اپنے سر کے قریب لائے ایسی آگ لگی بدن میں کہ 2-2.5 ہزار مشکوں سے نہلایا گیا ایسی آگ اس ٹوپی کے پہنا بھی نہیں تھا انہوں نے پورا کیوں کہ وہ شادی میاں کی ٹوپی تھی وہ ٹوپی تھی کہ شادی میاں ذکر کرتے تھے اللہ اکبر اور شادی میاں جب ذکر کرتے تھے تو بس تو وہی ذکر ہی رہ جاتا تھا ذاکر بھی فنا ہوتا تھا اللہ اکبر کبھی ذکر ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ یہ صرف ذکر ہے ذاکر کا پتہ نہیں ہے کون کہاں گھوم رہا ہے کون تھک گیا ہے کون کب ختم ہوگا اللہ اکبر ذاکر نہیں ہوتا صرف ذکر ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب ذاکر ہوتا ہے اور ذکر نہیں بھی کرے تو اس کو دیکھ کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یاد آتی ہے اللہ کی اور پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ ذاکر بھی فنا ہو جاتا ہے اور اس کی قبر میں مذکور کے جلوے ہوتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ولی کی قبر ہو مکان ہو محفل ہو صحبت ہو اور وہاں اللہ کے نور کا فیضان نہ ہو بلکہ ولیوں کی نشانی یہی ہے کہ دل کو چین نہیں ہے نا ہمارے دل میں چین نہیں ہے نا لیکن جب کسی کی صحبت میں جائیں اور آپ کو سکون مل جائے تو سمجھ جائیں کہ وہی ہے جو اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب ہے نا وہ یہاں بھرا ہوا ہے اس قسم اپنا تیس میں ہے یہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے ہم جو کمرے میں آئے ہیں اور ہمیں جو ٹھنڈک لگی ہے کہیں اے سی چل رہا ہے کہ ایک چل رہا ہے کہ 2 چل رہا ہے اللہ اکبر اے پریشان لوگوں اگر تم خاندان میں آئے اور آ کر پریشانی کو بھول گئے تو سمجھ جاؤ کوئی ولی بیٹھا ہوا ہے اللہ کوئی ذکر کرنے والا بیٹھا ہوا ہے اور مرشد کوئی بھی ہو میاں مرشد مقصود نہیں ہوتا مرشد کہتے راستہ بتانے والے کو مقصود اللہ کی ذات ہے مرشد وہ ہے جو اللہ کی طرف بھیج دے اور مرید وہ نہیں ہے جو کسی ایک شخص کی خاطر آئے مرید وہ ہے یریدون وجہہ جو آتا اللہ کی خاطر ہے جلوہ اس کے بندے میں نظر آتا مرید تو ارادت اللہ کی رکھتا ہے یریدون وجہہ کا ایسا قرآن کہ وہ میرے بندے جو میری طرف دیکھنا چاہتے ہیں میری ذات کی خاطر کوئی دنیا کے لیے کوئی جنت کے لیے چلو اللہ اکبر لیکن بعض بندے ایسے ہیں جو مجھے چاہتے مجھے ڈھونڈتے کہاں جائیں تو پھر وہ میرے دوستوں کے پاس آ جاتے اللہ تعالیٰ نے اس بندوں کو سلامت رکھے آج لوگ کہتے ہیں باتیں کتنی لفاظی کرو اپنی زندگی میں اگر سچائی کو داخل نہیں کرو گے کچھ نہیں ملے لیکن اس سچائی میں برس انسان الذین آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جہاں تم نے ایمان لائے عمل صالح کیے اللہ اکبر تو تم پھر آزمائش میں آؤ گے حق و باطل کی اور جہاں تم حق کی منزل پہ آئے اللہ کو ایسی مصیبتیں پڑیں گی کہ صرف صبر ہی سے چارہ ہوگا اور کسی چیز سے تمہاری نجات ہی نہیں ہو سکتی کوئی ایسا حق پرست نہیں گزرا کوئی ایسا صادق نہیں گزرا کوئی مصیبتوں سے نہ گزرا ہو اگر اس کو کسی نے بچایا ہے اور جب جہاں کامیابی عطا فرمائی ہے تو صبر کے ساتھ عطا فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیں عرفان نصیب فرمائے ہمیں سچا بنائے ہمیں نمازی بنائے ہمیں ان بزرگوں کی صحبت نصیب رہے اللہ اکبر حضرت ایک بات پیاری سے تو آپ کے دادا جان میرے والد صاحب کی بات ہے کسی مرید نے آ کے کہا حضرت دعا کیجیے کاروبار نہیں چل رہا پیسہ تو دنیا کی بات کر رہے ہو تو آخرت کی تم کو کچھ فکر نہیں تو کہتے ہیں آخرت کے لیے آپ بہتر صحیح
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد يعجل كل شيء وأدعو لك ربي أني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله حضرات یہ ہمارے حضرت شاہ جی محمد شریف کی رحمۃ اللہ علیہ کا 111واں عرس منایا جا رہا ہے 111واں عرس اور بات یہ ہے یہاں تو آپ حضرات 2-4 گھنٹے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں لیکن وہاں دیوانے اس عرس کو 10 دن مناتے ہیں 10 دن منایا جاتا ہے اور عرس میں ایک عظیم الشان میلہ لگا ہوتا ہے بازار لگے ہوتے ہیں پروگرام اپنی جگہ چلتا ہے اور قوالی کی محفل سجدہ میں نہیں کراتے تھے لیکن چشتیہ سلسلہ میں سبزی منڈی میں ایک بہت عظیم الشان قوالی کی محفل ہوتی ہے گزشتہ سال میں بھی شرکت کی اس میں بہت عظیم الشان پروگرام ہوتا ہے بہت بڑا اور مزار اقدس پر تقاریر نعت خوانی ذکر اذکار ایک بہت زبردست چلتا ہے بات یہ ہے کہ متاخرین اولیاء کرام میں ہمارے شاہ جی میں رحمۃ اللہ کی ایک بہت بڑی ممتاز حیثیت تھی بہت بڑی ممتاز حیثیت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی روحانی طاقت عطا فرمائی تھی اور ظاہری جو مسئلہ تھا وہ تو ابھی لگا کیونکہ آپ یہ بتاؤں کہ پہلوانی بھی کرتے تھے آپ پہلوانی بھی کرتے تھے آپ نے ایک دفعہ چلا نکالا 40 دن کا قبر کھود کے اس کے اندر بیٹھ کے تیسرے دن ایک چھٹان ابلے ہوئے چاول تناور فرماتے تھے تیسرے دن ہاں نمک نمرے چھپے ہوئے سادے ابلے ہوئے تیسرے دن
آج ایک روزہ ہمارے بڑا مشہور ہوتا ہے، وہ قبر کے اندر بیٹھ گئی۔ ایک دفعہ شاہ جی میاں رحمۃ اللہ نے ہمارے سرکار سے پوچھا کہ مولوی صاحب کتنے دن بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن، ورنہ 7 دن تک بغیر کھائے پیے میں رہ سکتا ہوں۔ شاہ جی نے فرمایا کہ مولوی صاحب ایک ہفتہ سے چھوٹی بات ہے، میں نے 14 دن تک کھایا پیا نہیں ہے۔ جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تھے اور مکہ معظمہ سے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے ہر چیز سے فارغ ہو گئے، بڑا سے فارغ ہو گئے، اور آپ نے اردو فرمایا، اور پھر دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں پر ایک صاحب ملے کہ وہاں کی جس کے ہاتھ میں چابی تھی، کہنے لگے کہ 20 سال پہلے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہند سے شاہ جی مبشر میں آئیں گے اور تمہارا حصہ اس کے پاس ہے، تمہیں وہاں سے حصہ ملے گا۔ بیٹھے تم وہ مدینے میں ہیں، لیکن روحانیت کون دے رہا ہے؟ روحانی فیض کون دے رہا ہے؟ وہ شاہ جی میاں دے رہے ہیں، کام ہند سے جا رہے ہیں، ہندوستان سے جا رہے ہیں۔ تو اس نے شاہ جی کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سے، پہلے میرے حصہ مجھے دیجیے۔ آپ نے اس کو گلے لگایا اور گلے لگا کر اس کا حصہ اس کو دے دیا، اور پھر اس نے دربار اسلام کا چابی کھولی، تالا کھولا، آپ کو اندر جانا شرف حاصل ہوا، اور جعلی مبارک سے آپ کے لیے ہاتھ نکلا، کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فرمایا ہندی مہمان کے لیے ہندی تحفہ۔ ہندی مہمان کے لیے ہندی تحفہ، اور جعلی مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نمودار ہوا، اور آپ کو پان عطا فرمایا۔ پان، اور پان تھا یا کیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے یا شاہ جی میاں رحمۃ اللہ جانے، لیکن تو بات یہ ہے کہ یہ کتنا عظیم آپ کا مقام ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جعلی مبارک سے ہاتھ نکال کر پان عطا فرما رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کس کو یہ بات میں سمجھی؟ یہ حضرت نبی کی دلیل بھی ہے، اور یہ بات کس پر ثابت ہوئی؟ شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں بہت ہی زیادہ مقبول تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب 14 دن تک رہا ہوں میں مدینہ پاک میں، لیکن 14 دن تک نہ میں نے کھایا ہے نہ پیا ہے، نہ مجھے پیشاب و براس کی ضرورت پڑی ہے۔ 14 دن تک نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، کہ اس سرزمین پر کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کیا اس کو برو براس کے لیے ہم جائیں گے؟ یہ تھا ادب احترام، یہ تھا ان کا ادب۔ اس سرزمین کو ہر طرح پاک رکھنے کی کوشش کی۔ تو شاہ فرماتے ہیں مولوی صاحب 7 دن نہیں، میں نے 14 دن تک نہ کھایا نہ پیا۔ یہاں قبر میں چلا نکالا، تیسرے دن انہیں ایک شیطان سے اور تناور فرماتے تھے۔ جب باہر نکلے صاحب وہاں پر جو ہے وہ اکھاڑا بنا ہوا ہے پہلوانوں کا، شاہ جی آج تو آپ ہمارے ساتھ کشتی کھیلیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ ہڈی اور گوشت، یہ جلد میری یہ تو الگ الگ ہو گئی ہے، لٹک رہی ہے، میں تو ابھی چلا نکال کے آیا ہوں، مجھے تو ابھی کچھ طاقت نہیں ہے کہ میں کشتی کھیل سکوں۔ اچھا بھائی شاہ جی آج ہار گئے ہم سے، کہنے لگے کہ آج شاہ جی ہم سے ہار گئے۔ بس یہ کہنا تھا کہ آپ نے فرمایا اچھا آئیے میدان میں، اور جو بڑا پہلوان تھا وہ آیا میدان میں،
اور آنے کے بعد شاہ بابا نے پکڑ کے اور اس کو اٹھایا، اٹھا کے پٹھا زمین پہ تو خون میں لہو لہان ہو گیا. تو کہنے لگا شاہ جی یہ آپ کی یہ طاقت نہیں ہے، یہ آپ کی یہ طاقت نہیں ہے بدنی، یہ آپ کی روحانی طاقت ہے. تو جسمانی طاقت تو وہاں ختم کر دی، لیکن روحانی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ایک پہلوان کو پکڑ کے اس کو اتنا مارا کہ اس کا بدن لہو لہان ہو گیا. یہ ہے روحانی طاقت جب بڑھ جاتی ہے نا تو ایسا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مرشد، نعرہ مرشد، نعرہ مرشد، فیضان اولیاء. تو آپ نے جب اس کو اعلان کر دیا تو وہ معافی مانگنے لگا. یہ تھی روحانی طاقت. جب انہیں پہلوانی کیے تو آج وہ پہلوانی ہمارے بھی کام آ رہی ہے، ہمارے بھی کام آ رہی ہے کہ وہ پیلیبھیت میں بیٹھے ہوئے تشریف آرام فرما رہے ہیں. اور آج بھی میں دل سے کہتا ہوں، دعوت سے کہتا ہوں کہ آج بھی شاہ جی میاں کا نام پکارا جو ان کی مدد ملتی ہے. میرا آخر بتاؤں کہ ابھی 3-4 دن پہلے عمران صاحب طبیعت بڑے خراب ہوئی بہت زیادہ، اور سب گھر والے دوڑ پڑے. میں نے اس ٹائم یہی پکارا یا شاہ جی میں مدد فرما. میرے بس یہی الفاظ پکارا تھا کہ آپ جو ہے پڑھ کے بیٹھ گئے اور میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. وہاں سے شاہ جی بابا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی عظیم طاقت ہے، عظیم شان ہے. میں کہہ رہا ہوں کہیں بھی ہو، ابھی اس نے ایک عورت آئی یہاں سے بولی تو نہیں تھی لیکن نام سنا تھا شاہ جی میاں کا، تو کہہ رہے جنات سے پکڑا ہوتا تو میں نے شاہ جی میاں کو یاد کیا، شاہ جی میاں کو یاد کیا. تو حقیقت میں اگر کوئی مرید نہیں بھی ہے لیکن جب بھی وہ پکارے گا اس آستانے کی نسبت سے تو انشاءاللہ اس کو مدد شاہ جی بابا کی ملے گی. اور میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہم دبئی سے ابوظہبی جا رہے تھے اور ہماری گاڑی 180 کی سپیڈ پر تھی اور اس نے بٹن فکس کر دیا تھا، امریکہ گاڑی میں بٹن فکس کر دیا اور اس کو اٹھا لی. اور پاؤں اٹھانے کے بعد وہ جو ہے گاڑی جا رہی ہے 180 کی سپیڈ میں، ایک دم پیچھے پہیہ جو ہے اسے ٹک ہوا اور ٹک ہونے کے بعد وہ تم نے اسٹیئر تھا وہ سب اڑ گیا، صرف وہ جو چلنا والا رنگ تھا وہ لے گیا، باقی سب ختم ہو گیا. لیکن تک ہوتے ہی میرے زبان میں اشرف کچھ غلطی باتیں زندگی میں نہیں لگا کہ فوراً میرے زبان میں شاہ جی میاں کا نام پہلے آتا ہے. بس میں نے یا شاہ جی بابا مدد فرما یہ کہنا تھا. گاڑی اپنے کنارے پر اتار اور کھڑی کی، دیکھا صرف رنگ کا کچھ نہیں تھا. اور اس کے بعد جو ہے اب وہ ٹرین ٹھیر بدلا، ہم آگے چلے گئے. تو وہ پیلیبھیت میں مشاعرہ ہو رہا تھا، پیلیبھیت میں مشاعرہ تھا کہ سمندر و صحرا پہ شاہ جی کی حکومت ہے، سمندر و صحرا پہ شاہ جی کی حکومت ہے. تو میں نے کہا کہ دبئی کے صحراؤں میں ہم جا رہے تھے، شاہ جی بابا کی حکومت نہیں ہے کہ ہماری گاڑی 180 کی سپیڈ پہ اور ہم سب کو نے بولا کہ ہمارے ساتھ حاجی محمد کا پورا خاندان میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور الحمدللہ سب بے خود رہے. میرے شاہ جی کی حکومت نہیں ہے، یہ تو شاہ جی بابا کی حکومت ہے. تو خیر بات یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم طاقت عطا فرمائی. آپ کی عمر تقریباً 125 سال تھی اور یہی دعا ہم قرآن صاحب کی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ جی بابا کی طرح لمبی عمر دے اور صحت کے ساتھ عمر دے تاکہ جو ہے یہ فیض وہ جاری ساری رہے. تو شاہ جی بابا آخری جو ہے 9 سال آپ غوثیت کے مقام پہ فائد رہے. غوثیت وہ جو ہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. 9 سال آپ غوثیت کے مقام پہ رہے. ہمارے سرکار لوہنیا 3 سال رہے اور ہمارے دادا جان بھی 3 سال غوثیت کے مقام پہ رہے. شاہ جی بابا 9 سال کی عمر لمبی تھی نا تو 9 سال غوثیت کے مقام پہ رہے شاہ جی بابا. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت
عظیم طرح عطا فرمائی تھی. اور آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے. ایک تو آپ کو عرس ہو رہا تھا آپ کی والدہ کا، والدہ ہو رہا تھا، پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہو گیا تو کنویں کا، تو وہ کہنے لگا کھانے میں حضرت پانی نہیں ہے اور مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، کھانا پک رہا ہے، اب کیا کرے، پانی نہیں ہے. آپ کنویں میں تشریف لے گئے کہ آج میری والدہ کا عرس ہو رہا ہے اور تم کنجوسی کر رہے ہو، پانی بند کر دیا. بس اتنا فرمانا تھا کہ ایک دم چشمہ پھوٹا اور اتنا پانی آیا کہ پھر ڈھول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، ویسے نکالنے کی ضرورت پڑی، ڈھول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، اتنا پانی آیا ایک دم. یہ کیا؟ یہ ان کی نظر عنایت. سمجھ گئے؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں مبارک سے پانی کی نہریں جاری کر دی. ہاں صحابہ کرام تشریف لے گئے تھے، پانی ضرورت تھی، صحرا میں تھے اور پانی ضرورت تھی. آپ نے اپنے ہاتھ لوٹے میں ڈالا، فرمایا پیو اس کو، اور تمام صحابہ کرام نے پیا، جانوروں نے پیا، تو پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. وہ تھا وہاں پر معجزہ. اور یہاں پر کرامت ہے، وہاں معجزہ ہے یا کرامت ہے. ہمارے وہ ایک ممبر صاحب تھے نا ہمارے توڑین کے اسلائے میں، اس نے تقریباً 55 سال خدمت کی ہے. تو کہلائے ایک دفعہ میں آیا بابا جی سے، میں نے کہنے لگا بابا فصل تباہ ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں. ہمارے دادا سے کہا یہ فصل تباہ ہو رہی ہے، بارش نہیں ہے. بس آپ نے آسمان پر ہاتھ اٹھائی، فرمایا اچھا بھائی ذرا رو جاؤ، ذرا رو جاؤ. بس اتنا فرمایا تھا کہ میں گھر کو پہنچنے نہیں پایا کہ بارش شروع ہو گئی. 3 دن تک میں استاڑے میں نہیں آیا. تو بابا جی فرمایا کہ تم نے اس لیے بارش مانگی تھی کہ تم نے غیرحاضری کی شادی کی. تو کہا اچھا اب زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو میں غیرحاضری نہیں کروں گا. تو 55 سال اس نے استاڑے کی خدمت کی ہے، 55 سال. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے آنکھیں اٹھائی، فرمایا رو جاؤ. یہ کرامات ہے بزرگان دین کی. وہاں پر معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک شخص آیا رو رہا ہے کہ حضرت یا رسول اللہ مویشی تباہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بارش نہیں ہے، فصل تباہ ہو رہی ہے، بارش چاہیے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ 1 ہفتہ بارش ہی بارش. 1 ہفتہ بعد پھر آیا یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی، اب بارش نہیں چاہیے، تباہی آ رہی ہے، اب تو بارش نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا اے بادرو اب مدینے سے ادھر ادھر چلے جاؤ، اب یہاں پر مدینہ صاف کرو. یہ کیا؟ یہ وہاں پر معجزہ تھا حضور کا، جہاں پر اولیاء کرام کی کرامتیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے وہی چل پائے گی. تو پیلی شریف میں وہ باغ کے لوگ مجھے ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے ان کا باغ تھا فلپین میں گھگر کے پار، اور ایک شیخ صاحب تھے اور ایک سرکار لومیہ تھے. سرکار لومیہ تشریف فرمائے اس کے اوپر اور وہ شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے. آپ نے تو کہہ رہا ہے شیخ صاحب گرمی ہو رہی ہے، آپ بھی کھا رہے ہیں، شیخ گرمی ہو رہی ہے تو بارش چاہیے. اگر بارش چاہیے تو اس وقت بادل آ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں بارش نہیں چاہیے کیونکہ میں نے ابھی کالے کپڑے ہیں رکھے ہوئے، اگر بارش ہوگی تو میرا بدن کالا ہو جائے گا، بارش نہیں چاہیے. تو آپ نے بارش نہیں چاہیے تو بادل چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ کسی طرح نہیں بارش چاہیے تو بادل پھر آ رہے ہیں. 3 دفعہ ایسا ہوا. تیسری مرتبہ یہ بات سرکار لومیہ فرماتے ہیں کہ سید صاحب آپ پہ برسے مجھ پہ نہ برسے. آپ پہ برسے مجھ سے نہ برسے. لہذا بارش ہو رہی ہے، ایک چارپائی پہ
اس سید صاحب کے اوپر تو بارش ہو رہی ہے لیکن سرکار لوہمیہ جو ہے وہ بارش سے محفوظ ہے. تو کہنے لگا تو سید صاحب کہنے لگا یہ صرف آپ کو شادی میں آپ لوگوں کا ہتھیار ہے, ان کی نگاہ کرم آپ کو جو ملی ہے یہ وہ طاقت آپ کو عطا فرمائی گئی ہے کہ دیکھو ایک چرپائی میں مجھ پہ بارش ہو رہی ہے, آپ بھی نہیں ہو رہی ہے. یہ ہے تصرفات بزرگان کے. ہمارے بزرگان کی تصرفات تو الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھے ہوئے ہیں, ہر معاملات میں نے اپنے دیکھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھو ایک بات بتاؤں, ایک دفعہ ہم یہاں پر تراویح نماز پڑھ رہے تھے, جنوری کا مہینہ تھا, تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے, جنوری کا مہینہ ہے اور محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ بارش نہیں ہوگی اور اگر فروری کے بعد کہیں بارش ہوئی تو ہو جائے گی, ورنہ بارش جنوری بھی نہیں ہوگی, فروری بھی مشکل ہے اور فصل تباہ ہو رہی ہے. سمجھ گئے, فصل تباہ ہو رہی ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ اعتباری استسقاء بھی ادا کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر ہمارا رئیس نافران آئے نہیں, بولے کہہ رہا ہوں میں آئے نہیں, رئیس موجود تھا. میں نے آپ سے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, فصل تباہ ہو رہی ہے, آپ دعا فرمائیں. آپ نے ایک رات دعا فرمائی, دوسرا دعا فرمائی تو ایک دم محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ 48 گھنٹے میں بارش ہونے والی ہے اور دوسری رات بھی تو بارش ہو گئی. یا تو کہہ رہے کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے اور یا پھر کہہ رہے کہ 48 گھنٹے میں ہونے والی ہے, پھر دوسری دن بارش ہو گئی. تو یہ کیا, یہ ایک مرتبہ نہیں, یہ کئی مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ آپ نے یاد ہوگا درگاہی ہاؤس میں اس نے نماز استسقاء ادا کی. ابھی ہم لوگ بات پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں, خبریں سنو, درگاہی ہاؤس میں نماز استسقاء ادا ہوئی, اس میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جماعت اسلامی نے لاہور میں اور پشاور میں نماز استسقاء ادا کی لیکن بارش نہیں ہوئی. میں نے کہا رہنے دو, میں خاموش تھا. جب وہ اس بات کے تقریباً 10-15 دن گزر گئے, بارش نہیں ہوئی. لیکن نماز استسقاء ادا کرتے ہی بارش, گھر نہیں پہنچو کہ بارش ہو جاتی ہے. لیکن جس کے دل سیاہ ہوں ان کی دعائیں کیا قبول ہوں گی؟ جس کے دل سیاہ ہو, جس کی زبان جھوٹ سے ہر وقت جو ایک پراگندہ ہو, اس کے دعاؤں میں کیا اثرات ہوں گے؟ میں نے کہا, میں خاموش تھا, میں نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب دیکھا کہ اب بارش نہیں ہو, فصل تباہ ہو رہا ہے, تو میں نے آپ سے کہا, میں نے کہا فصل تباہ ہو رہا ہے, ایسا سب نے اندر کر دیا لیکن آپ دعا کریں. آپ نے دعا کی, اسی طرح 2 رات کے اندر بارش شروع ہو گئی اور پورے پاکستان کی سطح پہ جو بارش ہوئی ہے, پورے پاکستان کی سطح پہ. میں خود اس بات کا گواہ دے رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو پہلے لوگ صاف کریں تو پھر اپنے دلوں کو صاف کریں. سیاہی ہٹائیں تو جب کچھ بنے گا. دل تو سیاہ ہے, زبانیں گندی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, اولیاء کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, ان کی دعا میں کیا اثر ہوگا؟ بیت اللہ میں کھڑے ہوئے دعا کرتے بارش نہیں ہوتی, اور ایک اکیلا اللہ کا ولی جو ہے وہ ہزاروں میل دور سے بھی اگر ہاتھ اٹھاتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. اب میں بتاؤں, 2010 میں حج پہ گیا تھا اور ہم کیمپ میں تھے. بسیں جو ہے رات کو چلی گئی تھی الہ آباد, جیسے اب کل جانے نا, وہ کل رات کو بسیں چلی جائیں گی, بسیں چلی گئی اور دن میں ہمیں صبح بسیں آئیں گی, ہم جائیں گے, صبح بسیں آئی نہیں اور صبح بسیں وہیں رک گئی. 12 بج گئے, 12 بجے تک جو ہے کوئی بس نہیں آئی اور تقریباً مؤذن والے جو ہیں ان کے ساتھ کافی لوگ, ہم سب تھے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, نہ بس سے نہ اگر مؤذن پریشان, وہ اللہ رکھا صاحب تھے نا, وہ پریشان کہ میں اگر یہ لوگ نہیں پہنچے تو یہ سب مصیبت میرے سر میں پڑے گی کہ لوگ کس طرح مطلب حج خراب ہو جائے گا.
شرعی مسئلے رکے تھے، ہاں جانا صبح چاہیے. تو اب کیا، اب وہ پریشان. پھر اب میں نے کیا کرا کہ اس وقت مینا کے میدان سے میں نے آپ کو فون کیا. میں نے کہا ہم یہاں پر پھنسے ہوئے، اب دعا فرمائیں کہ انتظام ہو جائے، ہم عرفات چلے جائیں. آپ پاکستان میں نہیں میں وہاں، ہاں آپ پاکستان میں تھے اور میں جو ہے وہاں تھا، مینا میں تھا. ہاں 2010 کی بات ہے. آپ نے دعا فرمائی اور پہلے تو میرے لیے اور میرے ساتھ وہ کیا نام ہے وہ احمد، دوسرے احمد صاحب تھے، احمد علی، یہ سب میرے ساتھ تھے. ہاں یہ ہم سب کو پہلے سوڈانی بس میں بٹھا کے اور ہمیں 20 منٹ میں جو ہے عرفات پہنچا دیا. عرفات میں اچھا، اب وہ سوڈان کے ٹرین میں لوگوں کو اتارا، ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم نے بھائی جام کی مرضی ہے کہ قریب میں چھوڑ دیں تب بھی آپ کی زیادہ بہتر ہوگا. اس نے بس گوائی اور سیدھا جبل الرحمت کے دامن میں اتار دیا. جبل الرحمت کے دامن میں وہ احمد علی صاحب سے پوچھ جب اتارا، وہ بھی جا کے وہ کیا نام ہے میرے خیال میں وہ مسجد میں امام صاحب جو تھے، ہاں وہ بھی تھے. اب یہ وجہ وہاں پہنچے تو یہ جانے لگا اپنے کیمپ کی طرف. میں نے کہا کیمپ میں مت جاؤ، جبل رحمت کے دامن میں آئے ہو اور رحمت چھوڑ کے جا رہے ہو. پہلے یہاں دعا مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد جہاں چاہو چلے جائے. لیکن جب میں نے سب کو روکا اور روک کر سب کو میں لے گیا جبل رحمت کے قریب، اور جا کر وہاں پر خود دعائیں کی جو دل سے دعائیں کر سکتے ہم نے کری. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا آپ جہاں چلو چلے. پھر کیمپ میں گئے، آپ پہلے وہاں گئے کیمپ میں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ دعا یہاں سے ہوئی، کعبہ بنا. پھر وہ دوسرے لوگ جو ہے ان کے لیے بھی بچا گئے، پھر وہ لوگ بھی چلے گئے، وہ سب لوگ پہنچ گئے. تو مطلب یہ ہے کہ دعا کا خزانہ تو میرے پاس موجود ہے. اور الحمدللہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اللہ سلامت رکھے، عیسائی ہمارے سب کو سلامت رکھے. تو میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں فوراً جو ہے آپ کو فون کرتا ہوں. اگر میں پاکستان میں کہیں اور تو وہاں سے بھی میں آپ کو فون کرتا ہوں. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ سلسلے لیے تو فرمایا شاہ جی بابا نے کہ اور چلا کھلو جائیں گے قیامت تک چلے گا. شاہ جی بابا نے فرمایا تو انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سلامت رکھے اور مخلوق کو فیضان ملتا رہے گا. اچھا اب بس ختم کرتا ہوں، 2 بات ضرور کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ قربانی آئی ہوئی ہے اور آپ حضرات کوئی قربانی کریں کوئی نہیں بھی کریں گے، لہذا قربانی کی کھالیں جو ہے ہمارے آستانہ قادریہ کو پہنچائیں. جو نہیں پہنچا سکتا ہے یہاں سے ٹیلیفون نمبر لے جائیں اور ٹیلیفون کر دیں، یہاں سے آدمی جا کے وہاں سے کھال اٹھا کے لائیں گے. لیکن قربانی کی کھالیں اپنے آستانہ پر بھیجیے، اپنے الجامعۃ القدیرہ پہ بھیجیے. اور توڑے میں جو مدرسہ ہے ابھی فون آیا تھوڑی دیر پہلے اور چھوٹے بھائی کا جو توڑے میں مدرسہ ہے، کہہ رہے اس کے لیے 25,000 روپے بھیج دو. ابھی تھوڑی دیر پہلے فون آیا، اس سے مجھے دیا تھا کہ اس کے لیے مدرسے کے لیے 25,000 روپے بھیج دو. ابھی کی بات ہے. میں نے کہا یا کل بھیج دو نہیں تو پھر اس کی بات بھیجوں گا. تو بات یہ ہے کہ اب ہمارے جو الجامعۃ القدیرہ اور توڑے کے جو مدارس ہیں اس کے لیے آپ حضرات ویسے وغیرہ تو اپنی جگہ مسئلہ ہے، لیکن یہ قربانی کھالے جو ہیں ہمارے الجامعۃ القدیرہ کو جو ہے یہ ضرور جو ہے عطیہ کریں، تعاون کریں تاکہ ہم اپنے مرکز کو آگے بڑھا سکیں اور مرکز کے ذریعے ہم بڑے بڑے کام کر سکیں. تو لہٰذا جو ہے سب کو اس پہ خدمت کرنے چاہیے. ہاں اطلاع کرتے تو ہمارے علاقہ سمجھ سے لے آ جائیں. اور یہاں بہتر ہے کہ اجتماعی قربانی میں چلے، جہاں بھی اجتماعی قربانی کا پروگرام ہے تو اگر یہاں کرنا ہے، جہاں بھی اجتماعی قربانی کا پروگرام ہے جہاں کرنا ہے تو جہاں کر لو. اپنے گھر پہ کرنا ہو تو وہاں سے مندر میں کھال پہنچاؤ. اور جو بالفرض نہ رہ سکے دور ہے تو اگر کوئی خریدنے والا تو وہاں بیچ کے اور اسے پیسے یہاں پہنچا دیں. تو لہٰذا جو ہے یہ سب کو اس میں بھرپور جو ہے خدمت کرنا چاہیے. اور جو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتے لیکن اس کو دوست احباب ہوں قربانی کرنے والے تو ان سے بھی لا سکتے ہیں.
کسی بھی طریقے میں جو ہے یہ پہنچانے کی کوشش کریں. یہ سب سلسلہ والے پہ واجب ہے کہ سب سلسلے والے اس کام کو کریں تاکہ جو ہے ان کا ثواب ملے اور ہمارا مرکز بھی آگے چل کر کامیاب ہوتا رہے. اور تعلیم بچے بھی آ گئی ہیں اور یہ ہمارے جو ہے عبدالرزاق صاحب جو ہے کالج پہ لائے ہیں. اس کا ہدیہ کتنا ہے؟ 4 روپے ہدیہ ہے. تو لہٰذا اس کو استعمال کریں تاکہ سلسلے کی پہچان ہو ہم لوگ اور ایک دوسرے ملے ملاقات کریں. آنکھوں سے سر پہ رکھو لگاؤ، آنکھوں سے پیر روشن ضمیر کا جوڑا، شاہی کے وزیر کا جوڑا، سر پہ رکھو لگاؤ، آنکھوں سے پیر روشن زمین کا جوڑا، شان بزرگ مجید کا جوڑا، دونوں عالم کے دیکھ لو جلوے، دونوں عالم کے دیکھ لو جلوے، پیر کا جوڑا، سر پہ رکھ پیر کا جوڑا، جب رشید کا جوڑا، میرے آقا پیر کا جوڑا، شادی کے وزیر کا جوڑا، مرشد کی بارات ہے اللہ اللہ، میرے مرشد کی بارات ہے، کیسی پیاری رات ہے، کیسی پیاری رات ہے اللہ اللہ، آج میرے مرشد کی بارات ہے اللہ اللہ، آج میرے مرشد کی بارات ہے، کیسی پیاری رات ہے، کیسی پیاری رات ہے، کرنے زیارت آئے ہیں ہورے، کرنے زیارت آئے ہیں ہورے، دل ماں کے دل میں بھی شوق ملاقات ہے، دل ماں کے دل میں بھی شوق ملاقات ہے، کیسی پیاری رات ہے، کیسی پیاری رات ہے اللہ اللہ، آج میرے مرشد کی بارات ہے اللہ اللہ، آج میرے مرشد کی بارات ہے، کیسی پیاری رات ہے، کیسی پیاری رات ہے، مرشد کو اپنے دولہا بنائیں گے، مرشد کو اپنے دولہا بنائیں گے، مل کر خوشی میں سب سے رگائیں گے، دن عید ہے اور رات برات ہے، دن عید ہے اور رات برات ہے، کیسی پیاری رات ہے، کیسی پیاری رات، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
بصیر شاہ کا واسطہ شاہ جی میاں کا اور شہید کربلا کا شاہ جی غوث الورا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جھنکنے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے قدموں میں سلانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیے. اپنا مرشد سے جب ہاتھ ملایا کریں تو خالی ہاتھ نہ آیا کریں. پیر کے پاس جو ہے خالی ہاتھ نہ آیا کریں. خیال رکھیں اس چیز کا. بالکل انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مرشد، نعرہ مرشد، نعرہ مرشد، فیضان شاہ جی، فیضان شاہ جی انشاءاللہ. جن حضرات نے مرید ہونا ہے وہ آگے آ جائیں. جن صاحبان نے مرید ہونا ہے وہ آگے تشریف لے آئیں. مرید نہیں وہ ہو جائے. بالکل. آواز آ رہی ہے؟ بولو. میرا مقابل رہا واقعہ کبھی ہے صاحب کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی. 2-3 سال بارش نہیں ہوئی.
لوگ کئی ہو گئے اور مویشی بھی دبلے ہو گئے. تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ 22 سال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بازار میں ایک اصل زندگی ہے وہ اگر دعا کریں گے تو میں 22 سال دوں. وہاں جب آپ اٹھے ہو وہاں ان کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ آپ باقاعدہ کے اللہ کیا مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں ساتھ انسان سے بارش نہیں ہوئی. تو اصل زنگی کہہ رہا ہے میں تو ان سے نکالا میری ان کی لڑائی ہو گئی. اللہ سے لڑائی ہو گئی بول کریں سارے الفاظ تو کہتے کہ نہیں. تو کہا کہ چھوٹے چھوٹے جانور بچے سب پریشان ہیں ان کے لیے حق میں تو دعا کرو. تو کہاں ان کے لیے نکل جاؤں گا آ جاؤں کل سب نکلنا. جب وہ میدان دعا کا انہیں سب پہنچے کوئی سجدے کر رہا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی دعا کر رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے. آپ جا کے جاتے ہی ایسے ٹیڑے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے پیدا کرنے کو تھے پالنے کو نہیں ہوں. مخلوق کو پیدا کرنے کو تھے اور پالنے کو نہیں ہوں. تیری ذات کی قسم جب تک کہ یہ گھاس میرے نام تک نہ پہنچے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. بڑی سخت گفتگو کی. آخر نتیجہ یہ ہوا بات شروع ہو گئی. آپ نے جب بات شروع ہو گئی اور حکم دیا کہ جاؤ جاؤ اپنا گھر کو جاؤ اور آپ کی زمانہ ہو وہاں حضرت والا کھڑے رہے. بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جلدی سے یہ گھاس ان کے نام تک پہنچاؤ ورنہ شہر ڈوب جائے گا. چنانچہ بچوں نے کھینچ کھانچ کے ان کی نام تک پہنچا دیا. واپس آئے جب میدان ڈوب گیا راستہ کھل گیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے. کہنے لگے ایسا تم نے اس دن تو بہت آواز تو کی نہیں تھی اور کوئی بہتری کے الفاظ تم نے کہے تھے. وہ کہہ رہے دھمکی دی ڈرایا تو کام کیا نا. اور کہہ رہے چھوٹے ہزار کی دوسری بیل بھی وہی آئی. میں میرا جگہ میرے دل میں ان کے ساتھ 70 بار لڑائی ہوتی ہے پھر راضی ہو جاتے ہیں. پھر راضی ہو جاتے ہیں. تو اسی ٹائم پر ایک شاعر نے شعر کہا یا اوپر سے گفتگو عاشقان درکار رب. عاشقوں کی گفتگو اللہ کے کام میں کیا ہے؟ جو ششے شکست نے تن کے ادب 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 نہیں دیکھا جاتا. جو ششے کا ہوتا ہے سب معاف ہے. جو ششے اتنا ہو بھی تو
اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرمایا تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے آپ نے دیدار کرا دی اپنی محبت دینا جب وہاں پہنچے وہ لوگوں نے آپ سے کہا جب واپس آئے سب لوگوں کو اپنی اپنی دعائیں جو تھیں سنانی جب اس آدمی کے پاس پہنچے کہ جس نے محبت کی دعا مانگی تھی تو دیکھا کہ اس کو چین کے ہوئے کھا رہے ہیں چین کے ہوئے یہ کیا ہوا ہمارے محبت میں ایسے ہی ہوگا ان کا مقام دیکھو میں نے بہت بڑا مقام دے دیا ہم کو یہ ان کی مہربانی ہے کہ نہیں دیکھ کرے یا چین کے کھا کے اور درشن اللہ تعالیٰ نے قلب المؤمن شلا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل پسند ہے اور سب کام انسان کے دل سے ہوتے ہیں دل میں غیر کی خیال لگاؤ میں تو دیکھتا تھا اپنے حضرت قبلہ کو کہ 24 گھنٹے اپنے آپ باتیں کرتے تھے اور تصور ہر وقت تصور شہر میں مبتلا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پورے الہی حاصل ہوتی ہے میں کہتا ہے ہر وقت میٹنگ جاری رہتی ہے ہم یہاں شہر میں جاتے ہیں نا بڑے سیٹوں کے پاس تو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ میٹنگ ہو رہی ہے ان کی بھی میٹنگ ہوتی رہتی ہے بہت بڑے لوگ نام دینا تمام گناہوں سے کفر سے جھوٹ سے غیبت سے بدعت سے چوری سے زنا سے حسد سے بغض سے سب گناہوں سے توبہ ہے ہماری سب گناہیں فرمانے اللہ ایک ہے قریب اس کا کوئی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اللہ رسول نے جو حکم فرمایا میں نے قبول کیا اللہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
ہمارا نشانیاں نہیں کرتے تھے اور ناک سے نور کے ذرات گرتے تھے. چرپائی میں سب پھول پھول نظر آتے تھے. حضور آگرہ جا کے ہر کچھ نہیں آتا تھا. مار کے کسی نے کہا شادی نہیں آتے جنرلی دروازہ بابو بھائی صاحب نے کھولا ہے, آپ بھی اپنے مریضوں کے لیے کچھ فرما لیں. آپ نے فرمایا کہ میرا پوری سوچ 7 بار استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. کتنا سستا ہے. لہٰذا جو اجازت نے ہم کو ملی, ہم نے تم لوگوں کو دی, تم لوگوں نے قبول کی, میں نے قبول کی. دل سے اللہ نکالو اور مسئلے کو پھر دل کے اوپر ڈالو. اللہ
अपनी जगहों पे आ जाए आप लोग। अपनी अपनी जगहों पे चले। इतनी जल्दी शादी थोड़ी होता है। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, इतना तो करम करना है नरगिस मस्ताना, इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, मैं शर्म भी कह देना ये है मेरा दीवाना, मैं शर्म भी कह देना ये है मेरा दीवाना, मैं शर्म भी कह देना ये है मेरा दीवाना, जी चाहता है तो फिर मैं भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तो फिर मैं भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना, दिल में तुझे रख लूं है जलवाए जाना ना, जो तू है वही मैं हूँ तफरीक है बस इतनी, जो तू है वही मैं हूँ तफरीक है बस इतनी, तुम नूर के मालिक हो मैं नूर का दीवाना, तुम नूर के मालिक हो मैं नूर का दीवाना, बेदम मेरी किस्मत में सजदे इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना, छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना, दिल में तुझे रख लो ऐ जलवाए जान वाला।
कुरान पाक हो रहे हैं, एक कुरान पाक। اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ قصہ لمبا ہے، مختصر سنا رہا ہوں کہ فرشتے کتنے کو اس کو پیدا کرو گے جو دنیا میں فساد کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے جنات بھی تھے تو انہوں نے فساد کیا تو فرشتوں نے ان کو بھگا دیا پہاڑوں میں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں، تو پھر مخالفت کی تو اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، اس کا راز تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کے بعد پھر آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور پھر فرشتوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، امتحان ہوا تو فرشتے ہار گئے، حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے۔ قرآن میرے میں اپنے پاس سے نکل قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو تو پھر کہنا ہے کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے ہمیں وہی معلوم ہے، باقی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ خیر خلافت کا سلسلہ جو ہے یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تھے، لیکن جب انبیاء علیہ السلام آخر میں خاتم النبیین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس وقت سلسلہ جو ہے اس کے بعد شروع ہو گیا ولایت کا، اور ولایت کا جو سلسلہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور ہر وقت ہر ساتھ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو خلفاء پیدا کیا ہے سلسلہ عالیہ کے، یہ الحمدللہ ہر جگہ موجود ہے پوری دنیا میں، اور یہ سلسلے کا کام بھی کرتے ہیں، مخلوق خدا کا بھی کام کرتے ہیں، اور جو مسائل ہوتے ہیں اس کو جو ہے دعاؤں سے حل فرماتے ہیں۔ تو اس طرح قیامت تک کے لیے ہے تو جاری اور ساری رہے گا۔ تو ہمارے مولانا عبدالواجد صاحب جو ہے یہ ہمارے حمزہ قاضی صاحب سے جو ہے بیٹھ ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے جو بھی مریض ہوں گے وہ قبلہ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کو حیات رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ قبلہ صاحب موجود ہے تو اس مسئلے کو قبلہ صاحب کے ہاتھوں جو ہے اس مسئلے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے آگے ساؤتھ افریقہ میں اب ان کے بعد تشریف لے جانے والے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہاں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ سلسلے کا فروغ ہو اور سلسلے کے بارے میں معلومات ملیں۔ جیسے کہ وہ مراکش کے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پیچھے بڑی طاقت ہے،
تو بڑی طاقت تو بیٹھے ہیں, بڑے رستم زمان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ڈر کس بات کا؟ اس زمان ہمارے پیچھے موجود ہے, ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مشرق مغرب تو ہم چاہتے ہیں فیض کو آگے بڑھایا جائے. تو لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے خلافت کا, یہ ہم جو ہے اس فیصلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو کمران صاحب کے ہاتھوں جو ہے نعرہ مرشد, نعرہ مرشد, نعرہ مرشد. نعرہ مرشد. عمر صاحب آپ یہ بہتر یہ سب صبح مصلحت ہو گئی, کچھ اکیلے میں کہنا ہو گیا. بس 20 سال پہلے ساؤتھ افریقہ گیا نا, لوگ اس پر بری ہونا چاہتے تھے, میں نے ان شاء اللہ وقت آیا تو نمائندگی ہوگی اس سلسلے کی. یہ عالم ہے, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو گھر کی ماں سے بھی کپڑے دھو لیتی, جب بڑے ہوتے تو بڑے میں نے کہا یہ دوسری شادی تھی وہاں والی شادی ہے. میں نے گرو سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سیدھا بسیدہ لے جاتے ہیں, کسی کو کچھ دیتے نہیں ہیں. کہہ رہے حمزہ صاحب آپ کیا وہ سونے کا کوئی زیور ہوگا؟ میں نے کسی سے کہا کہ آپ لوگ سیدھا بسیدہ لے جاتے ہیں, کسی کو کچھ دیتے نہیں ہیں. تو کہہ رہے حمزہ صاحب آپ کے یہاں کوئی سونا ہوگا, زیور ہوگا؟ میں کہا تھوڑا بہت تو ہوگا, بچوں کی شادی کے بعد بہتر نہیں, تھوڑا بہت ہوگا. تو کہہ رہے اچھا جو آپ کا دوست بنے پہلے دن آئے تو آپ سے وہ زیور دے دیں گے؟ میں کہا نہیں, جب وہ سونا دے دیں گے اس کو, نہیں دوں گا. آتے جاتے رہے اور ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو گے, اور پھر اگر رشتہ ہو جائے تو آدمی زیور نہ بھی ہو تو بنا کے دیتا ہے. آتے جاتے تو رہو, یہ تو بڑے سخی ہیں. یقین مانے جیسے بوڑھا باپ بیٹے کے لیے داماد ڈھونڈتا ہے, مرشد کامل اہل ڈھونڈتا ہے. اللہ اکبر, اہل بنو تو صحیح. اللہ, یہ تو بانٹنے کے لیے ہیں. جیسے دولت مندوں کو اللہ نے پیسے کس نیت سے دیے ہیں؟ خرچ کے لیے دیے ہیں. ان کو بھی ولایت دی ہے آگے بڑھانے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق والتكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربعني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. حمد پر اے دل بذاتے کبریا جس نے اپنا جلوہ تجھ میں بھر دیا. دیکھنا رو پیشے فضل امیر اے ہمارے واسطے رو دے سید عبدالعاد ہے میرے پیر بہو ہے صورت عبدالقدیر. عالم و قاضی یہ بدر منیر ہے یہ لخت دل پیران پیر رازدار سر فرقان حمید میرے مرشد حضرت عبدالرشید جس نے مرشد دے دیا روشن ضمیر. مظہر حق حضرت عبدالقدیر جس نے رحمت سے دیا ہے ہم کو پیر. شاہ عارف حضرت عبدالبصیر نور و عین قبلہ ایمان و جان اشرف اولاد گل بابا میاں. شاہ محمد شیر پر قربان ہو
جن کے باعث قربت رحمان ہو. اللہ اللہ ایسے کامل ہے کہاں, اللہ اللہ ایسے شامل ہے کہاں. وہ محمد شیر ہے شیر الہ, ہو گیا کامل پڑی جس پر نگاہ. اس قدر وہ واصل معبود ہے, جس جگہ دیکھو وہیں موجود ہے. غوث ہے وہ قطب ہے ابدال ہے, رحمت خالق سے مالا مال ہے. پوچھے احمد علی شاہ پر فدا, جن کے ملنے سے ملے تجھ کو خدا. شاہ درگاہی کے باری جائیے, جن کی صورت میں خدا کو پائیے. شاہ جمال اللہ کے چرنوں لاگیے, درد کا رتبہ انہیں سے مانگیے. جو کیا چاہے تو اب حق سے لگن, پیر قطب الدین جپا کر رات دے. پیر کامل جن کے ہو خواجہ زبیر, ان کے دل میں کب رہے پھر فکر غیر. عشق میں ہوئے جو کوئی درد مند, اس کے دارو ہے محمد نقشبند. وہ تصدق خواجہ معصوم سے, دو جہاں کے بادشاہ مخدوم کے. شیخ احمد جی کو دل میں یاد کر, ہے مجدد الف ثانی دادگر. شاہ سکندر جی کا دامن گیر ہو, دن قیامت کے سمت دلگیر ہو. شاہ کمالے کے دلی کا دھیان رکھ, پیشوا اپنے کی تو پہچان رکھ. فضل گر تجھ پر کرے حضرت فضیل, دور ہو دل سے تیرے سب درد میں. دم بدم حضرت گدا کا نام لے, ایک گھڑی اس بنت مت آرام لے. شاہ شمس الدین کا پامال ہو, اور ان کی یاد میں خوشحال ہو. وہ فضل کے لاڈلے اور کام دل, ہے گدا رحماں میرے آرام دل. شاہ شمس الدین سہرائی کا نام, دل میں اپنے تو لیا کر صبح و شام. یاد کر ہر وقت یا سید عقیل, دوستی کا ان کی گھر رکھتا ہے میل. سید کامل غوث کہو, نام کو ان کے صدا لیتے رہو. پیر کامل ہے میاں عبدالوہاب, ان سے اے دل تو صدا رے فیضیاب. پیر شرف الدین ہے والا گوہر, فیض پانے کی تو رکھ ان سے نظر. اور میاں رزاق کے قربان ہو, ان پہ شہدا بادل و باجان ہو. یاد حق میں رہ صدا محبوب کے, حق کے دل بھر لاڈلے مطلوب کے. جس نے ڈوبی ناؤ کو پیدا کیا, چور کو ابدال دم میں کر دیا. غوث اعظم کا لیا ہے جس نے نام, آگ دوزخ کی ہوئی اس پر حرام. اور ابو صالح کی کرتا ہے سلام. غوث اعظم ہے وہی ہے پیشوا, شاہ عبداللہ جیلی کو پکار. اپنے مرشد کی صدارت یادگار, یاد کر ہر وقت یا شاہ کو. ان سے پھر حضرت محمد شاہ کو, اور میاں داؤد کے گن گائیے. شاہ موسیٰ کے تصدق جائیے. شاہ عبداللہ مورس باصفا, شاہ موسیٰ جو ہے ان کے پیشوا. شاہ عبداللہ محض کو یاد کر, پھر حسن یعنی مصنع داد کر. آگے اب رو رو کے جی قربان کر, دل کے دینے میں نہ کچھ سامان کر.
تب شہید کبریا کا لے تو نام، یعنی یا حضرت حسن شاہ امام، جن کے والد ہیں علی مرتضیٰ، والدہ ہیں فاطمہ خیر النساء، پھر رسول اللہ کا بالیقین، جن پہ عاشق خود ہے رب العالمین، جن کی خاطر آفرینش کو کیا، ورنہ سب معدوم تھا اور کچھ نہ تھا، یا رسول اللہ خدا کے واسطے، چار یار باصفا کے واسطے، واسطے خاتون کے یا مصطفیٰ، واسطے حضرت حسین کربلا، چار معصوم کا صدقہ رسول، تم میری دعوت کو کیجو قبول، خواب میں دیدار اپنا دیجیو، دن قیامت کے شفاعت کیجیو، گرچہ میں عاصی بہت ہوں رسیا، آخرش امت میں ہوں اے پیشوا، پیروی مرشد کی ہو مجھ کو نصیب، کر محبت عشق میں ان کے قریب، در پڑے کی دستگیری کیجئے، دو جہاں میں آبرو رکھ لیجئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بیر ہم مغرق، خذ یدی ساحلنا اشکالنا، ایسی مشکل میں خبر لی جو میری، سید عالم مدد کی جو میری، ہر گھڑی رحم آپ کا درکار ہے، گر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے، وقت لا الہ الا اللہ پیر کو میرے شاہی میاں سے، پیر کو میرے شاہی میاں سے، لمبے عمر دے دے، پیر کو میرے شاہی میاں سے، لمبے عمر دے دے، فیض و کرم کا بہتا دریا، فیض و کرم کا بہتا دریا، جاری و ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایسے واقعات سے بلایا مشیت کے مطابق ہماری تعلیم کے لیے۔ آدم علیہ السلام توبہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یونس علیہ السلام کہ یہ کلمات بھی بہت بڑے استغفار کا مقام رکھتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی غم سے نجات عطا فرمائے۔ آیت کریمات نے خصوصاً کی صحت کے لیے شروع کرایا، اور آج وہ لاکھوں کی تعداد میں خود میرات ہوتا ہے۔ آپ ہزار کے لیے سے اس سال کے حکم میں آتا ہے۔ آپ اس وقت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بھی آپ سنیں گے تعداد وہاں پہ لاکھوں کی ہوگی۔ اس وقت آپ اور گھر میں ہیں وہ اعوذ باللہ بسم اللہ 140۔ اور ایک بار بتاؤں کہ مدینہ شریف میں حاضر تھا، قبل عالم کے ساتھ تھے، اور وہاں حکوم میں قبل عالم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تجارات آ گئے۔ انہیں محمد صاحب بیٹھے حیدرآباد میں بہت پریشان ہو گئے، افطار کے وقت رمضان میں جب گئے تو انہوں نے کہا میاں صاحب میٹنگ میں، میں نے کہا مل جائیں گے تم بیٹھو، 40 دفعہ ایسے کہنے پڑھتے ہیں ٹائم طرف دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے جیسے ایسے کہنے پسند تھی ٹائم پر دیکھا تو آپ موجود تھے۔ تو یہ یقین کی بات ہوتی ہے ساری، تو آپ بھی آیت کریمہ پڑھیے، اس یقین سے پڑھیے کہ ہمارے دکھ کا دور ہوں گے، اور اس جو مقصود ہے کہ عالم کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ وجود ہمارا کام ہو رہا ہے۔
چھوٹے گھنٹوں میں تنخواہ زیادہ مل جائے تو بڑے لگا. لیکن میں رسول مزمل اپنی جگہ ہے. اور حضرت میں یہ بھی ہے مولانا عبدالوزیر واجد صاحب وہاں گئے ساؤتھ افریقہ میں تو ایک بہت بڑے بزرگ ہے تو سورہ مزمل میں آپ کو کہنے مجھے اجازت ہے. ہم حضرت صاحب نے دی ہوئی ہے وہ ان کے سلسلے میں ہے تو ان کو ایسی دے دی انہوں نے. اور ہم تو بڑی مشکل سے اجازت دیتے تو ان کا دے نہیں وہ لوگ بڑی آسانی سے اجازت دیتے. اچھا پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ حضرت وہ تو کہہ رہے تھے ہر ایک کو نہیں کہنا چاہیے تو ہمارے سے بڑی مشکل سے رہتے اور آپ جو بولتے رہتے تو ہم نے کہا بھائی ہم لاؤڈ اسپیکر میں بولیں لیکن جو پڑھے گا وہ پائے گا نا. جو پانی کھودے گا وہ پانی پیے گا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں لیکن کتنے لوگ پڑھتے ہیں جی. آیت کریمہ گھر میں پڑھے 3125 روزانہ پڑھے 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائے. جس چیز سے ختم کرنا چاہیں 3125 روزانہ پڑھے تو 40 دن میں ختم ہو جائے گا. یہ ضرور خزانہ جو ہے دنیا کے پیسے ختم ہو جائیں گے. مرتے ہی جو خزانے آپ کو ملیں گے نا وہ اللہ کا کلام ملیں گے. نہیں ہوگی یہ ساری نمازیں لوٹا دی جائیں گی آپ کو. سارے کرنے آپ کے نمازیں لوٹا دی. تو بہرحال بڑے یقین کے ساتھ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی زور سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم آواز ہو جائیں. جس کو نہیں معلوم ہے وہ بھی پڑھ لے اور غفلت بھی دور ہوتی ہے. اللہ اکبر ایک بچ کی کیفیت ہوتی ہے. تو 40 مرتبہ آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نئے ہو کے پرانے ہو جو اپنا حصہ لینا چاہتے ضرور پڑھیں. جو پڑھے گا حصہ ملے گا جو نہیں پڑھے گا اللہ کی مرضی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت 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 من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من لا الہ الا سبحانک انی کنت من لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من لا الہ الا انت سبحانک کنت من لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من لا الہ الا سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت اللهم صل على سيدنا محمد. 2.5 लाख आयत करीमा 2.5 लाख आयत करीमा 20,000 दुरूद शरीफ 2.5 लाख आयत करीब 20,000 कितने 20,000 20,000 2.5 लाख तो सलीम तो अंदर भेजना सर. सलीम अंदर गए सलीम अंदर है. इसको बंद कर रही है. خدا نے دعا میں کلام یہ پڑھنا یہ جلسہ یہ حاضری جملہ کارگزاری اور 104 قرآن پاک تو ختم فجر ایک بار اور نوافل 26 اور آیت کریمہ ہے
7,84,170 بات اور ابھی جو یہ پڑھا گیا ہے محفل میں وہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا 7,84,5 لاکھ ہوگا قریب 8 لاکھ قریب ہو اور درود شریف میں 32,600 کلمہ طیبہ 7,000 سورہ مزمل 1,850 بار اور سورہ ملک کے سورہ بار سلام قولہ میرے بلے میں 300 بار اللہ ہے 1,32,000 سورہ اخلاق سے 9,491 بار الحمد شریف 500 بار یا سلام 20,000 بسم اللہ 1,000 استغفار 1,000 آیت رکوع 70 بار لا الہ الا اللہ 7,000 سبحان اللہ 7,000 لا الہ الا اللہ محمد 600 بار یا 1,000 تیسرا کلمہ 70 بار 6 کلمہ 42 بار اور سورہ فاتحہ 28 بار سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم 1 لاکھ یہ جو کچھ پڑھا گیا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے جانبار میں قبول و مقبول ہو اس کا ثواب جناب سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں قبول ہو 4,000 جمیع ازواج مطہرات جمیع اولاد کلام جمیع شہداء کربلا حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح ہمارے سمجھ قبول ہو حضرت محمد سبحان احمد بلابانی شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی مجھے سلام کے روح ہمارے سمجھ قبول ہو اللہ خواجہ حلیم نواز نام تعالیٰ قدر مدرکات اسلام تعالیٰ امام حلیم نام تعالیٰ صاحب سلام تعالیٰ نظام الدین ولی علم تعالیٰ لیکن نواز سمجھ قبول ہو مجلد علیہ السلام تعالیٰ ولی معصوم کا بھائی محمد علیہ السلام خواجہ محمد زبیر صاحب شام قدری نام تعالیٰ لیکن نواز سمجھ قبول ہو علامت شاہ جمال اللہ صاحب تعالیٰ شاہ درگاہی مولانا کمال شیخ نام تعالیٰ لیکن نواز سمجھ قبول ہو شاہ جی محمد شیخ نام تعالیٰ لیکن نواز خاص طور سے سمجھ قبول ہو شاہ جی میاں کے والدین ابا و اجداد سب کو نمبر 100 بجے قبول ہو آپ اجماع خلفاء مریدین متقین سب کو نمبر 100 بجے قبول ہو حضرت شاہ سید عبدالوزیر میاں شاہ سید عبدالقدیر میاں شاہ سید عبدالباب میاں لیکن وہ سمجھ قبول ہو جب سے احمد شاہ صاحب